بد عملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاوضہ بہتر ہوتا۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ اے ایمان والو، تم لفظ رعینا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لیجئے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی جائے گی اور ہوگی بھی۔ ذرا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثل لے آتے ہیں، یعنی مثال لے آتے ہیں اپنے اے مترز، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی؟ اور یوں بھی سمجھ رکھو کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے بلا شبہ وہ شخص رائے راست سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہتر دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالے، بغض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے خیر اب تم معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور سر دست صرف نمازیں پابندی سے پڑھیں جائیں اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پالو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ پہنچو گے تو آپ جو بھی نیک کام کرو گے اس کا صلہ اور اس کا ثواب اور اس کا انعام آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بحشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیں کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ضرور دوسرے لوگ جائیں گے، جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض ہیں، بے علم ہیں، ان کو اس کا قول کہنے لگے سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز، ان کے تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کی جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران و معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔
اور اللہ ہی مملوک ہے سب جہتوں، مشرق بھی اور مغرب بھی، مشرق بھی اور مغرب بھی، کیونکہ تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط ہے، جو تمام جہات کو محیط ہے، کامل علم ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہے اور سب ان کے محکوم ہیں، محکوم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ موجد ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے۔ اس طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے ہیں چلے آئیں کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا کاسا جہالانہ قول، ان سب کے قلوب کج فہمی میں ہیں، باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیں اور ڈراتے رہیں، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور یہ نصارہ، جب تک آپ کو نعوذ باللہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بائی حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم قطعی ثابت بالوہی آ چکنے کے بعد، تو آپ کا کوئی اللہ سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی بشرط کیا وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہیں جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ اور حق کو واجب ادا کرنے پائے گا، اور نہ کسی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ استغفار، توبہ استغفار۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کا معتد بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا، اور وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجیے، ان کو کہتا ہوں
کہ جو ان کو کہتا ہوں، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو جو کافر رہے سو ایسے شخص کو تھوڑے اور روز روز تو خوب آرام برتاؤں گا، پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور وہ پہنچنے کی جگہ تو بہت بڑی ہے، بری ہے۔